الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتقوا الذی اور ڈرو ذات سے امدکم جس نے تمہاری مدد کی بما تعملون ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو امدکم بانعام وبنین جس نے تمہاری مدد کی مال و مویشیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ وجنات وعیون اور باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ انی اخاف علیکم بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب کا قالوا کہنے لگے سواء علینا برابر ہے ہم پر اوعظت ام لم تکن من الواعظین کہ آیا کہ آپ ہم سے وعظ کریں یا نہ کریں ان ھذا الا خلق الاولین نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت وما نحن بمعذبین اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں سزا دی جائے عذاب لایا جائے فکذبوا بس جھٹلایا انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو فاہلکناہم پس ہم نے ہلاک کر دیا ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں بھی نشانی ہے وما کان اکثر المؤمنین لیکن اکثر پھر بھی ایمان نہیں لاتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے مہربان ہے حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں پہلے فرمایا کہ فاتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو واطیعون اور میری اطاعت کرو اب اللہ تعالیٰ کے احسانات گنوا رہے ہیں واتقوا الذی امدکم بما تعملون اس ذات سے ڈرو کہ جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں کے ساتھ جو تمہارے سامنے ہے تم جانتے بھی ہو کہ تمہیں اللہ نے ہی دی ہیں ساری چیزیں تمہیں طاقت اس نے دی ہے لمبے قد اس نے دی ہے بدنی طور پر ساری طاقتیں وجود تمہیں اس نے عطا کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ امدکم بانعام تمہیں مال مویشیوں کے اندر بھی کثرت دی ہے خوب مویشی تمہیں اللہ نے عطا کیے ہیں وبنین اور تمہاری بیٹوں کے ساتھ بھی مدد کی ہے اس نے تمہیں نرینہ اولاد بھی خوب دی ہے تو یہ ساری نعمتیں ہیں اس رب کی اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی وہ جنات وعیون اس نے باغات دیے تمہیں چشمے دیے اللہ تعالیٰ نے چشموں کے ذریعے سے نہروں کے ذریعے تمہیں پانی دیا یہ سارے نظام اس رب تعالیٰ نے بنایا وہ تمہیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی انعامات ہیں تمہارے اوپر تمہارا تو کام بنتا تھا تم اس کا شکر ادا کرتے اس کی بات مان لیتے اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے لیکن تم ہو کہ تم تو اس کی نعمتوں کو جانتے ہی نہیں نہ شکری کیے جا رہے ہو اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یاد رکھو جو تمہارے کام ہیں کہ نعمتیں اس رب کی استعمال کرتے ہو اور شکر اس کا ادا نہیں کرتے تو میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں کہ تمہارے اوپر اللہ کا بڑا سخت عذاب آ جائے گا گرفت آ جائے گی تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے لہٰذا ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو جب ہود علیہ السلام نے یہ باتیں کی تو قوم کیا کہنے لگی سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین اے ہود ہمارے سامنے روزانہ آ کے یہ پٹیاں نہ پڑھا کر تیرے بولنا نہ بولنا تیرا آواز کرنا نہ کرنا ہمارے لیے برابر ہے تو ہمیں سمجھا یا نہ سمجھا ہم اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں تو روز روز آ کے ہمارے سامنے تقریریں کر لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہمارے سامنے واز کریں یا نہ کریں ہم کوئی بات آپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان ھذا الا خلق الاولین
اس کے دو معنی مفسرین کرام نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ تم جو ہمارے سامنے باتیں کر رہے ہو یہ پرانی باتیں، ان ھذا الا خلق الاولین، یہ پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں کہ پہلے لوگوں کے بھی سامنے بھی لوگ ایسے نبی آتے رہے، وہ لوگ نبوت کے دعوے کرتے رہے، وہ لوگوں کو ڈراتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ بھی، ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے مگر یہ پہلے لوگوں کی عادت جو تم پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ مطلب بھی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ان ھذا الا خلق الاولین، جس طریقے پہ ہم چل رہے ہیں یہ پرانا طریقہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کے طریقے، وہ بھی ایسے کرتے رہے، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، وہ بھی اس راستے پر تھے، ہم بھی اسی راستے پر ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ وما نحن بمعذبین، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ بڑے دن کا عذاب آ جائے گا، تو ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہمیں سزا دی جائے گی، ہمیں اگر ہم جو جھوٹے ہوتے تو اللہ ہمیں نعمتیں نہ دیتا، اگر ہم اللہ غلط راستے پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یوں نعمتیں نہ دیتا، اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو پتہ چل گیا تھا، وہ ہمیں سزا بھی نہیں دے گا، عذاب بھی نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَكَذَّبُوهُ، ان الفاظ کے ساتھ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تھوڑے بہت کوئی مسلمان تھے، باقی ساری کی ساری قوم کافر۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ فرماتے اب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یہاں تفصیل نہیں بس أَهْلَكْنَاهُمْ فرمایا ہے، تفصیل آپ پہلے سن کے آئے ہیں۔ ان علاقوں کے اندر ریت کے ٹیلے تھے، جن علاقوں میں یہ رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک لیا۔ خشک علاقہ تھا، نہری علاقوں میں بارشیں نہ ہوں تو وہاں پر بھی اثر پڑتے، لیکن جو بارانی علاقے ہوتے ہیں اگر وہاں پر بارشیں بند ہو جائیں تو پھر زیادہ قحط آتا ہے۔ بارانی علاقہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشیں بند کر دی، نتیجہ یہ ہوا چشمے خشک ہو گئے، کنویں ختم ہو گئے، کھیت تباہ ہو گئے، درخت خشک ہو گئے، پانی کی قلت تھی، ایک عرصہ دراز تک پانی نہ بارش نہ ہوئی تو پانی بالکل ختم ہو گیا۔ اور ایسی بدبخت اور ہٹ درم کو ان حالات کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا پانی کے لیے، بارش کے لیے، کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، بیچارے مر رہے ہیں، پھر ہود علیہ السلام نے ایک بار دعوت دی کہ لوگوں آج بھی اگر تم مان لیتے ہو اللہ کی بات تو میں ابھی اللہ سے دعا کروں گا اللہ بارش برسا دے گا۔ ایسی ہٹ درم اور بدبخت لوگ تھے، کہنے لگے ہود اگر تیری وجہ سے ہمیں پانی ملتا ہے یا بارش ملتی تو ہمیں ایسا ایک قطرہ بھی نہیں چاہیے، ہم تڑپتے تڑپتے مر جائیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے۔ ایسی بدبخت قوم تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں آگے آئے گا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہنے لگے روزانہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، دھمکیاں دیتے لے آؤ نا وہ عذاب کہاں ہے جہاں سے جس عذاب کو ہمیں ڈراتے ہو، سچے ہو تو عذاب لے کے آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، یہ بارش کے لیے ترسے ہوئے لوگ تھے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، سورہ احقاف کی آیات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیج دیا، آسمان کے دامن جب بادل نظر آیا تو یہ دوڑے خوش ہوئے کہ آج بادل آ گیا ہے، آج بارش برسے گی۔ ساری قوم اس بادل کے نیچے اکٹھی ہو گئی، جمع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل جب ان کے سروں کے اوپر سے گزر رہے تھے، جمع ہو رہے تھے، تو بادلوں سے آواز آ رہی تھی رمادا رمادا لا تذر من عاد احدا، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ بارشوں سے بادلوں سے آواز آ رہی تھی ان کو راکھ کر دو، ان کو خاک کر دو، ایک بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے، لیکن یہ ایسی بدبخت قوم تھی بس پھر بھی نہ سبق حاصل کیا، سارے اس بادل کے نیچے جمع ہوئے۔ اللہ نے اس بادل سے ایسی تیز و تند ہوا نکالی کہ جس نے من اشد منا قوہ کا دعویٰ کرنے والے، بڑے بڑے اونچے قد، بڑی مضبوط جسموں والے، ایسے ایسے اٹھا کر اس ہوا نے ان کو پھینکا کہ 1 میل دور پڑا ہے، کوئی 2 میل دور پڑا ہے۔ سورہ قمر میں آئے گا کأنہم اعجاز نخل منقعر، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک شخص بھی پوری قوم میں زندہ نہ بچا۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر یہ ہوا چلتی رہی اور ان کو پٹخ پٹخ کے مارتی رہی۔ سورہ حاقہ میں آئے گا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جا کے دیکھو من اشد منا قوہ کا نعرہ لگانے والوں میں سے کتنے لوگ باقی بچے ہیں جو اللہ کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے آ رہے تھے، اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے میں سامنے آ رہے تھے۔ من اشد منا قوہ کہتے تھے۔ اللہ نے صرف ایک ہوا بھیجی ہے اور اس ہوا کے لیے ان کو پوری کی پوری من اشد منا قوہ کا نعرہ مارنے والی قوم کو ہلاک کر دیا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے کے اندر بھی نشانی ہے کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، طاقت والوں، طاقت پر ناز کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ کی بات نہ، طاقت کے باوجود اللہ کی بات نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اس میں بڑی نشانی موجود ہے۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لهو العزیز الرحیم،
پھر فرما دیا آپ کا رب غالب ہیں، ایک قوم نے نہیں ساری قوموں نے جھٹلایا۔ اللہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جھٹلانے والے خود ہلاک ہو گئے۔ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، لیکن تمہیں موقع پہ موقع دیے جا رہا ہے۔ تمہارے سامنے ساری قوموں کے حالات بیان ہو رہے ہیں، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں موقع دے رہا ہے، سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ، اس کی بات کو مان لو، ورنہ تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو سابقہ قوموں کا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا